عزیزو، آج جس موضوع پر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ ہے سچائی کیا ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے آیت پڑھیں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 8واں باب اور 32ویں آیت سے خدا کے کلام کو ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ شاگردوں سے خداوند یسوع مسیح نے ایک سچائی کی بات کی اور فرمایا کہ جو سچائی سے واقف ہوگا اور سچائی کو قبول کرے گا وہ آزاد ہوگا۔ تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ہم آزاد کیے جائیں گے؟ وہ اس بات کو نہ سمجھے جو خداوند یسوع مسیح نے ان سے فرمائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح انہیں ایک ایسی سچائی کی بابت اور ایسی سچائی سے واقف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جانے وہ سچائی جو واقعہ ہی آزاد کرتی ہے، اور جس آزادی کی بات ہو رہی ہے اس کو آگے ہم مزید خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ 33ویں آیت، انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ تب خداوند نے فرمایا، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ یہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ آج آزاد ملکوں میں لوگ رہتے ہوئے سمجھتے ہیں آزاد ہیں ہم، لیکن غلامی کیا ہے؟ غلامی یہ ہے کہ جہاں پر آدمی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کر سکے۔ غلامی کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھئے بنی اسرائیل سے جو مصر کی غلامی میں رہے اور کس طرح کے حالات تھے انہیں۔ وہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، وہ اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتے۔ ان پر ایسا ظلم اور ایسی غلامی تھی کہ وہ جو ہے وہی جانتے ہیں جو غلامی میں رہتا ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ اب اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکل آئے، کہنے لگے ہم نے تو کبھی کسی کی غلامی نہیں کی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بڑی اہم ضرورت ہے، بہت ضروری ہے یہ کہ ہم اس بات کو جانیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کون پوچھنے والا ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم تو آزاد ہیں، لیکن کوئی ہے جس کی غلامی میں لوگ ہیں، اور یسوع مسیح اس غلامی میں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور وہ غلامی ہے گناہ کی۔ اس بری حالت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں۔ رومیوں کے نام پولس رسول کے خط میں ہم اس کا ذکر یوں پڑھیں گے، 7واں باب اور 18ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ آگے سنیے غور سے، ہائے میں کیسا کم بخت ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ یہ اس کے اندر سوال ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں۔ یہ پولس رسول کا انداز بیان ہے۔
اپنے بارے میں نہیں، اپنا ذکر کر کے یہ پولس رسول اس حالت کا اصل بیان کر رہا ہے کہ جو گناہ کی حالت میں ہے، جو گناہ کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، وہ ہے کیا، اور اس کو اپنے اوپر اطلاق کر کے کہتا ہے، یہ اس کا انداز بیان ہے کہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں ہے، اور جس بدی کا ارادہ نہیں بھی کرتا وہ کر لیتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ لکھا ہے، یسوع مسیح نے اس لیے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ وہ گناہ جو اس کے اندر بسا ہوا ہے، اس کی لذت جو ہے وہ اس کے اندر، اس کی سوچوں اور خیالوں میں بسی ہوئی ہے، اور وہ اسے وہ بدی کی طرف راغب کر لیتا ہے۔ سو خداوند نے کہا کہ گناہ اصل چیز ہے، گناہ ہے جس سے تمہیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ ملک سے، مصر سے نکل آئے ہو، لیکن گناہ کی غلامی اب بھی موجود ہے، اور یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ سچائی کیا ہے؟ سوال یہ ہے، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج طرح طرح کی سچائیاں ہیں جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کسی بات کی حقیقت کو جاننا، سمجھنا، یہ سچائی ہوتا ہے، اور سچائی کی بات ہو رہی ہے۔ آگے ہم یوحنا رسول ہی کے انجیل میں سے ہم مزید جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، آگے جا کے اس کی وضاحت ہے کہ جس سچائی کی خداوند نے ذکر کیا وہ سچائی ہے کیا؟ کون ہے یہ کون سی سچائی ہے جو آزاد کر سکتی ہے، جس سے ہمیں واقف ہونے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات سچائی سے واقف ہونا، اور دوسری بات اس کو قبول کرنا۔ یہ ہے، دو باتیں ہیں، پہلی واقفیت اور دوسرا قبول کرنا۔ جس نے جو سچائی سے واقف ہو گیا اور اس نے سچائی کو قبول کر لیا، لکھا ہے کہ وہ واقعہ ہی آزاد ہو جائے گا، اس کی بری فطرت کا خاتمہ ہو جائے گا، گناہ کی رغبت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ وگرنہ جو سچائی سے واقف نہیں عزیزو، اور جو قبول نہیں کیا جس نے آج تک، وہ گناہ کی حالت میں ہے، اور لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور وہ جہنم اور اس کا انتظار کرتا ہے۔ مگر خداوند کا فضل یہ ہے، اس نے ہمارے لیے یہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے ہم گناہ کی حالت سے نکل آئیں، اس بری روش سے باز آ جائیں۔ پولس رسول اس کی ضرورت کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، ہائے میں کیسا کم بخت ہوں، کون مجھے اس موت کے بدن سے چھڑائے گا؟ موت کی جو گناہ میں ہے وہ موت کی حالت میں ہے۔ اور آؤ جانے سچائی کیا ہے، سچائی کو جانیے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں 34ویں آیت۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ 36ویں آیت بڑے غور سے سنیے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے۔ آپ نے سنا خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پس اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے۔ پریز دا لارڈ۔ اس بری عادت سے، اس موت کی حالت سے نکالنے والی کوئی دنیا کی سچائی نہیں ہے۔ آپ کو طرح طرح کی سچائیوں کی طرف لوگ واقف کریں گے، یہ کر لو اور وہ کر لو۔ آج کئی طرح کی مسیحت میں بھی ایسی تعلیمیں جو ہے وہ داخل ہو گئی ہیں، اور یقین جانیے خداوند نے جہاں جو ذکر کیا ہے نا، اس کے سوا اگر اور طرح کی سچائیاں اگر بیان کی جا رہی ہیں تو صرف یاد رکھیے یہی سچائی ہے، اور وہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آج کئی کہتے ہیں کہ واپس وہ جو بنی اسرائیل، پرانے یہودی جو قربانیاں کرتے تھے، انہیں بحال کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں عیدوں کی منانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو واپس شریعت کی طرف کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ اگر شریعت آزاد کر پاتی تو پھر لکھا ہے، کلام میں لکھا، رومیوں کے خط میں لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، ایک بھی پاک نہیں، یہ شریعت کہتی ہے۔ مگر ہم جب آگے پڑھتے ہیں، جو بیٹے نے آزادی دی ہے اس کا ذکر بھی ہم پڑھیں گے۔ مگر اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے۔ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں شاید وہ بہت آزاد ہیں، سچائی سے واقف ہو گئے۔ بیٹے کو جاننا سچائی کیا ہے؟ بیٹا سچائی ہے، بیٹا آزاد کرتا ہے۔ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی کو قبول کرو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو یہاں پر وضاحت مل گئی کہ بیٹا ہی سچائی ہے، بیٹا وہ سچائی ہے۔ اور بیٹا کون؟ خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ
جو مجسم ہوا ہے، جو مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے تاکہ میرے اور آپ کے گناہ کا کفارہ دے سکے۔ اس کے علاوہ اور بھائیوں اور بہنوں کوئی دوسری سچائی نہیں ہے۔ آئیں ہم اس سچائی کو جس کو جان رہے ہیں، اب اگلا قدم کیا ہے؟ قبولیت کا۔ قبولیت کا بیٹا تمہیں آزاد کرے گا۔ اور بیٹا کیسے آزاد کرتا ہے؟ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں جی۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کا مقصد ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے، یہ جانتے ہیں کیسی زندگی ہے؟ یہ وہی زندگی ہے جو خدا والی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خدا ہمیں وہ زندگی دینا چاہتا ہے، یہی وہ زندگی ہے جو اس کے بیٹے میں ہے۔ اور بیٹا اپنی کلیسیا کو جو اسے قبول کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، ایمان کے وسیلہ سے ان کے گناہوں کو بخشتا اور انہیں زندگی میں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اور یہاں پر اسی لیے لکھا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، وہ ہلاک نہ ہو۔ جو ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان لایا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ لیکن جو ایمان نہیں لایا اب تک، سچائی اس سچائی سے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا کا کلمہ ہے جو مجسم ہوا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اور آگے یوحنا کی انجیل 1 باب 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ کلام مجسم ہوا ہے جس کے لیے لکھا ہے کہ کلام خدا تھا۔ یہ ہے سچائی۔ اور اب میں آپ کو رومیوں کے خط میں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ شریعت کا احوال آپ نے سنا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر یہ خوشخبری، بیٹے کی خوشخبری، بیٹا جو آزاد کرتا ہے، یہ خوشخبری کیا ہے جی؟ پہلے میں 3 باب کی 23ویں آیت پڑھوں گا جسے بہت پسند ہے لوگوں کو۔ گناہ کی عادت اندر موجود ہے، اس لیے گناہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ اس آیت کا ذکر کرتے ہیں، اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ مفت یعنی جس کے لیے کیا کچھ نہیں، یہی تو فضل ہے۔ فضل کا معنی یہ ہے کہ جس کے لیے کیا کچھ نہیں جاتا۔